السلام علیکم۔ ہیرا منڈی اندرون لاہور کا ایک علاقہ ہے جو طوائفوں کی رہائش کی وجہ سے جانا جاتا ہے۔ یہ شاہی محلہ کے نام سے بھی مشہور ہے۔ مغربی ممالک میں ایسے علاقے کو ریڈ لائن ڈسٹرکٹ یعنی لال بتی ضلع کہا جاتا ہے۔ دہائیوں قبل ہیرا منڈی رقص، موسیقی اور تہذیب کا مرکز ہوا کرتی تھی، لیکن وقت کے ساتھ رفتہ رفتہ تبدیلیاں آتی گئیں اور یہ علاقہ جسم فروشی کے لیے جانا جانے لگا۔ مورخین کے مطابق اس علاقے کی تاریخ 450 سال پرانی ہے۔ ہیرا منڈی کو اس کا موجودہ نام تقریباً 250 سال پہلے ملا۔ اس کا نام مہاراجہ رنجیت سنگھ کے دیوان ہیرا سنگھ کے نام پر رکھا گیا تھا۔ بادشاہ اکبر کے دور میں لاہور شہر سلطنت کا مرکزی شہر تھا اور اس وقت ہیرا منڈی کا علاقہ شاہی محلہ کہلاتا تھا۔ آج بھی لاہور کے وہ علاقے جن میں حیدری گلی، قلعہ روڈ پر واقع ناولٹی چوک شاہی محلہ ہی کے نام سے معروف ہے۔ ماضی میں شاہی خاندان کی رہائش گاہ کے ارد گرد کا علاقہ جہاں ان کے نوکر، ملازمین اور دیگر اہلکار رہتے تھے، جس کی وجہ سے اسے شاہی محلہ کہا جاتا تھا۔ یہاں موجود بہت سے کوٹھے مغل دور حکومت میں قائم ہوئے اور یہ اس خطے کا سنہری دور تھا۔ اسٹیج ڈائریکٹر کے طور پر کام کرنے والے پروفیسر شرما بتاتے ہیں کہ مغل دور میں ان علاقوں میں ریاست سے تعلق رکھنے والے امیر لوگ اور ان کے خاندان رہتے تھے۔ انہوں نے کہا کہ خوشی کے موقعوں پر ان کے پروگرام شاہی محلات میں ہوتے تھے۔ وہ بتاتے ہیں، آج کل لفظ کوٹھا کی جس طرح تشریح کی جاتی ہے وہ درست نہیں۔ ایک وقت تھا جب کوٹھا آرٹ کا مرکز تھا۔ یہاں صرف گانا، موسیقی اور رقص ہوتا تھا۔ کوٹھوں سے منسلک خواتین اپنے آپ کو فنکار یا اداکارہ کہتی تھیں۔ یہاں اچھی تحریریں لکھی جاتی تھی اور شاعری ہوتی تھی۔ کوٹھوں پر بہت اعلیٰ درجے کا مکالمہ ہوا کرتا تھا اور لوگ گفتگو کرنے کا ہنر جاننے کے لیے بھی یہاں آتے تھے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ یہاں بہت اعلیٰ سطح کے مکالمے ہوا کرتے تھے اور لوگ یہاں آ کر سیکھتے تھے کہ معاشرے میں بات چیت کیسے کیا جائے۔ اگرچہ 16ویں صدی کے آخر تک لاہور مغلیہ سلطنت کا مرکز نہیں رہا تھا، لیکن ریاست کا اثر رسوخ برقرار رہا۔ شاہی محلے میں جسم فروشی کی ابتدا مغلوں کے زوال کے ساتھ ساتھ برصغیر میں مرہٹے مضبوط ہو رہے تھے، جنہیں احمد شاہ ابدالی کے حملوں کا سامنا تھا۔ ابدالی نے پنجاب، شمال ہند اور راجہ پوتانہ پر حملہ کیے اور ان کی فوجوں نے ابتدا میں دھوبی منڈی اور ہیرا منڈی کے قریب محلہ دارا شکوہ کے علاقے میں اپنے مراکز قائم کر لیے۔ یہاں بسنے والی طوائفوں کا رابطہ کئی شاہی خاندانوں کے افراد سے بھی رہتا تھا۔ ابدالی کے حملے کے بعد پیدا ہونے والی صورتحال کے باعث غربت بڑھی اور اس علاقے میں پیسوں کے عوض جسم فروشی کا کاروبار بڑھنے لگا اور یہاں کوٹھوں پر رہنے والی خواتین جسم فروشی کے پیشے کا انتخاب کرنے پر مجبور ہو گئیں۔ اس صورتحال کو دیکھتے ہوئے غربت سے نبرآسماں خواتین اس پیشے میں روزگار کے لیے شامل ہونے لگی۔ اس دور میں مغل گورنر ابدالی کے حملوں کو روکنے کی کوشش کر رہے تھے اور مختلف گروہوں اور افواج میں تصادم کے باعث پیدا ہونے والی افراتفری کی وجہ سے یہ علاقہ بھی متاثر ہوا۔ اس پرآشوب دور کے بعد سن 1799 میں لاہور پر مہاراجہ رنجیت سنگھ کی حکومت قائم ہوئی۔ رنجیت سنگھ کے دور میں یہ علاقہ اور اس کے گرد نواح مختلف وجوہات کی بنا پر زیادہ پریشانی میں نہیں پڑے۔ اسی دور میں مہاراجہ رنجیت سنگھ کے دیوان ہیرا سنگھ کے نام پر شاہی محلہ کا نام ہیرا منڈی پڑا۔ مہاراجہ رنجیت سنگھ کے دور میں لاہور ایک بار پھر ایک بڑے مرکز کے طور پر ابھرا اور اس کی شاہی رونق لوٹ آئی، اور یہ سلسلہ اس وقت تک جاری رہا جب مارچ 1849 میں ایسٹ انڈیا کمپنی نے لاہور پر قبضہ کر لیا۔ برطانوی راج کے دوران برطانوی فوجیوں کی تفریح کے لیے پرانی انارکلی بازار میں کوٹھے تیار کیے گئے۔ اس کے بعد انہیں لوہاری دروازہ اور پھر ٹکسالی دروازہ پر منتقل کر دیا گیا۔ بعد ازاں انہیں موجودہ ہیرا منڈی کے مقام پر منتقل کر دیا گیا۔ پروفیسر شرما کے مطابق جب انگریز اقتدار میں آئے تو انہوں نے ایسی تمام چیزوں کو بند کرنا شروع کر دیا جو بغاوت کا چارہ بن سکتی تھی، اور طوائفوں کے لیے بھی لائسنس کو لازمی قرار دیا گیا۔ ان کا کہنا ہے کہ جب کوٹھوں کے لیے لائسنس والا سلسلہ شروع ہوا تو پولیس نے قانون پر عمل درآمد کے لیے ان جگہوں پر چھاپے مارنا شروع کر دیے۔ ان کا کہنا تھا کہ برطانوی دور حکومت میں پولیس تفتیش کے بہانے کسی بھی وقت چھاپے مارنے کے لیے یہاں پہنچ جاتی تھی اور یہ معمول بن گیا۔ اس صورتحال کو دیکھتے ہوئے بہت سے لوگ یہاں آنا جانا چھوڑ دیا
اور یہ جگہ کا تاثر آہستہ آہستہ بدلنے لگا۔ پروفیسر شرما کے مطابق اس تبدیلی کی وجہ سے ہماری سماجی زندگی کے ایک حصے یعنی کوٹھوں کو عزت کی نگاہ سے دیکھنا ماضی کا قصہ بننے لگا، اور بالآخر یہ علاقہ صرف جسم فروشی کے اڈوں کے طور پر معروف ہوا۔ دادا صاحب پھالکے نے پہلی ہندوستانی فلم 1913 میں بنائی۔ ابتدائی سالوں میں خواتین فلموں میں اداکاری نہیں کرتی تھی اور مرد ہی خواتین کا روپ دھار کر فلموں میں خواتین کا کردار کرتے تھے۔ غیر منقسم ہندوستان اور پاکستانی فلم انڈسٹری میں کام کرنے والے کئی اداکاروں کی جڑیں ہیرا منڈی سے ہے۔ انڈیا اور پاکستان کی تقسیم کے بعد یہاں سے تعلق رکھنے والے بہت سے افراد انڈیا آئے اور یہاں فلمی صنعت اور دوسرے پیشوں سے منسلک ہو کر اپنی زندگی گزارنے لگے۔ مغل دور میں ہیرا منڈی رقص اور موسیقی کے لیے مشہور تھا۔ یہ شہر کے طوائف ثقافت کا مرکز تھا۔ لوگ تفریح اور موسیقی کے لیے یہاں جاتے تھے۔ بعض روایت کے مطابق یہاں سکھ حکومت کے ہندو ڈوگرا وزیر اعظم دیہان سنگھ کے بیٹے ہیرا سنگھ کی حویلی تھی۔ ہیرا سنگھ مہاراجہ رنجیت سنگھ کا منہ بولا بیٹا بنا ہوا تھا۔ اپنے باپ دیہان سنگھ کی موت کے بعد وہ وزیر اعظم کے عہدے پر فائز ہوا۔ اس کی حویلی اور نام کی مناسبت سے لاہور شہر کا یہ حصہ ہیرا منڈی کہلاتا ہے۔